گھر کے صحن میں سفید چادر تلے رکھی ہوئی چائے کی پیالیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں اور سب کی زبانوں پر خاموشی کا بوجھ تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے ایک اور رشتہ جو بڑی امیدوں اور دعاؤں سے آیا تھا، ہاتھ ملاتا واپس جا چکا تھا۔ لڑکے کی ماں نے جاتے جاتے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کی، لڑکی کے نقش تیکھے نہیں ہیں اور رنگ بھی خاص نہیں، آپ کو تو خود سوچنا چاہیے، رشتے نبھانے میں حسن اہم ہوتا ہے۔ زینب نے پردے کی اوٹ سے یہ الفاظ سنے اور دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے قدم اس وقت کانچ کے گلاسوں جیسے نازک تھے، جیسے ایک اور دھچکا اسے مکمل بکھیر دے گا۔ وہ دھیرے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر گئی۔ باپ کی آواز صحن میں گونجی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا اور بھی بچیاں ہیں، اشال، فاطمہ، ان کا بھی تو رنگ دیکھا ہے، کیسی بھلی لگتی ہیں، بس یہ زینب پتہ نہیں ماں پر گئی یا باپ پر، ہمارے نصیب میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے ہر ممکن کوشش کی، دیسی نسخے، دودھ، ہلدی، ملتانی مٹی، حتیٰ کہ کسی حکیم سے سفوف بھی منگوایا تھا، لیکن قسمت کو کیا بدل سکتی ہوں، بس دعا کرتی ہوں، یا اللہ زینب کا بھلا کر، تو میں اپنی باقی بچیوں کے لیے سوچوں، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ زینب نے اپنی ماں کی فریاد دیوار کے اس پار سے سنی تو اس کے اندر کے سارے بند ٹوٹ گئے، آنکھیں جیسے برسنے کو بےتاب تھیں، مگر آواز دبی دبی سی سسکیوں کی صورت میں نکلتی رہی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پھپھو کا دروازے پر دستک دینا جیسے آسمانی قہر بن گیا۔ وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر آتی تھیں جسے صبر پر نمک چھڑکنے۔ اندر آتے ہی آواز بلند کی، بس کیا بتایا تھا، میں نے تو کہا تھا یہ رشتہ بھی نہیں ٹھہرے گا۔ لڑکی میں بات ہی کیا ہے، دیکھنے میں بھی سانولی، ناک سیدھی نہیں، چال میں نخرہ نہیں، آج کل تو لڑکے بھی ماڈل قسم کی لڑکیاں چاہتے ہیں، تم لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ زینب کے نصیب میں شاید شادی لکھی ہی نہیں۔ ماں کی آنکھیں شرم، بے بسی اور غصے سے بھیگ گئی، مگر وہ چپ رہیں، صرف رب جانے کہہ کر آنکھیں پونچھتی رہیں۔ زینب اندر کمرے میں تھی اور اس کا دل خود پر برسنے والے لفظوں کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ رات کو سب سونے لگے تو وہ آہستگی سے آئینے کے سامنے جا بیٹھی، ایک بار نہیں کئی بار خود کو دیکھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو زبردستی کھینچی گئی تھی، آنکھوں میں بیزاری تھی اور دل میں سوال، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا میں کسی کی زندگی میں محبت نہیں بن سکتی؟ کیا میری ماں ساری عمر میری وجہ سے روتی رہے گی؟ پھر اس نے خود کو کوسا، آئینے کو زور سے دھکا دیا اور بالوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتی روتی رہی۔ اللہ، تو نے سب کو جوڑیاں دی ہیں، مجھے کیوں اکیلا چھوڑا؟ دوسرے دن وہ محلے کی پرانی دوست نایاب سے ملنے گئی۔ نایاب ایک دیندار، سادہ اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ بچپن میں وہ دونوں اسکول ساتھ جاتی تھی۔ نایاب ہمیشہ دوپٹہ سر سے نہیں اتارتی تھی اور کلاس میں سب اسے مولوی کی بیٹی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر زینب ہمیشہ اس کی عزت کرتی تھی، اس لیے نایاب بھی اسے دل سے چاہتی تھی۔ نایاب کے گھر میں سادگی تھی مگر سکون بھی۔ جب زینب نے روتے ہوئے اپنی ساری دکھ بھری کہانی سنائی تو نایاب نے نہایت سکون سے اسے کہا، زینب ایک بات سنو، میرے دادا کے کمرے میں کچھ راز چھپے ہیں۔ زینب نے حیرت سے دیکھا۔ نایاب نے بات جاری رکھی، میرے دادا عامل تھے مگر برے نہیں، نیک تھے۔ ان کا ایک کمرہ ہے جسے ان کی وفات کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اکثر وہاں سے آوازیں آتی ہیں، سرگوشیاں، ہلکی ہلکی روشنی۔ دادا کہا کرتے تھے کہ کچھ جنات ان کے دوست ہیں اور وہ ان سے مشکل کام کرواتے تھے، لیکن ایک شرط تھی، ان جنات سے دوستی کرنے کے بعد ان سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا، وہ جسے چن لیتے ہیں اس سے رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ کیا مطلب؟ جنات؟ کیا وہ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ نایاب نے نرمی سے کہا، نہیں، اگر دل صاف ہو اور نیت سچی ہو تو وہ نقصان نہیں دیتے، وہ تو دوست بن جاتے ہیں، بس تمہیں کبھی ان سے منہ نہیں موڑنا، وعدہ نہ توڑنا، اور ہاں، ان سے دوستی ایک بار ہو جائے تو تم عام انسان نہیں رہتی، تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ زینب ہچکچائی مگر نایاب کا اخلاص، اس کی باتوں کی سچائی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں سجی دعاؤں کی جھلک نے زینب کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ سے نایاب کے ہاتھ کو تھام کر بولی، اگر یہ سب سچ ہے تو میں ان سب سے دوستی کرنے کو تیار ہوں، میں ہر شرط مان لوں گی، بس میری مدد کرو۔ اس کے لب لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ نایاب کے سامنے سجدے کی حالت میں گر گئی، جیسے دنیا سے تھک کر بس ایک امید کا سہارا لے کر ٹوٹتی جا رہی ہو۔ مجھے خوبصورت کر دو تاکہ میری شادی ہو جائے،
میں صرف اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں۔ میں ہر قیمت پر خوبصورتی چاہتی ہوں، ہر قیمت پر۔ محلے کی تنگ گلیوں میں بہت سی پرانی کوٹھیاں تھیں، مگر جو کوٹھی سب سے زیادہ اجنبی، پراسرار اور نظر انداز تھی وہ نایاب کے دادا کی کوٹھی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ بچپن میں جب وہ اسکول سے واپسی پر نایاب کے ساتھ 2 قدم چلتی تو ماں دروازے پر کھڑی ہو کر سختی سے کہتی، کتنی بار کہا ہے اس گھر والوں سے زیادہ قربت نہ رکھو، وہ لوگ جنات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سادہ بات نہیں ہے یہ۔ اور زینب خاموش ہو کر سر جھکا لیتی تھی، مگر دل میں نایاب کے لیے ایک انس سا ہمیشہ رہا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی عام لڑکی نہیں تھی، سادہ سی شکل، گندمی رنگ، بڑی مگر خاموش آنکھیں، اور دل میں اپنی ذات سے جڑی بے یقینی۔ وہ جانتی تھی کہ نایاب سے رشتہ کوئی اور نہیں جوڑتا، اس لیے اس کی ایک آدھ سلام دعا شاید دونوں کے لیے کافی تھی۔ نایاب کا خاندان واقعی الگ تھا۔ اس کے دادا کو محلے والے عامل صاحب کہتے تھے۔ ان کے ہاں روز کئی اجنبی لوگ آتے جو اپنی آسیب زدہ اولاد، پریشان حال بیویاں یا پاگل ہو چکے نوجوان لے کر آتے۔ کچھ کا علاج ہوتا، کچھ کی چیخیں سنی جاتی، اور کچھ تو چپکے سے آنکھوں میں خوف لیے نکل جاتے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ سب سلسلہ بند ہو گیا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جو ہمیشہ بند رہا۔ اسی کمرے کے متعلق محلے میں کئی کہانیاں گردش کرتی تھیں۔ کبھی کہتے وہاں جنات کی موجودگی ہے، کبھی کہتے وہ عامل صاحب کا علم و طاقت وہیں دفن ہے۔ نایاب کا والد مسجد کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے تھے، ایک خاموش درویش بن چکے تھے۔ وہ کسی سے کم ہی بات کرتے، اور ان کی داڑھی میں چھپا سکوت اکثر لوگوں کو خوفزدہ کرتا۔ نایاب کی ماں ایک باپردہ اور نیک خاتون اکثر کسی نہ کسی کے یہاں دم درود کرنے جایا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کو نیاز بنا کر دیتی اور لوگ عقیدت سے ان سے عمل کرواتے۔ وہ دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نایاب کی ماں کسی نیاز پر گئی ہوئی تھی اور نایاب گھر پر اکیلی تھی۔ زینب نے جب نایاب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک پرانی سی کھنک اور کچھ پرچھائیاں اس کا استقبال کرتی نظر آئیں۔ نایاب نے دروازہ کھولا اور دونوں کی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں ایک لمحے کو ٹھہری۔ زینب نے جیسے قدم اندر رکھا تو ایک عجیب سا سکوت اس کے دل پر چھا گیا۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے طلسماتی نقش و نگار تھے، اور کونے میں رکھی ایک پیٹی سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، جو اگرچہ خوبصورت تھی مگر اس میں کوئی پراسرار کیفیت ضرور چھپی ہوئی تھی۔ نایاب نے آہستہ سے کہا، آج وہ وقت آ گیا ہے زینب جب تم میرے دادا کے کمرے کی حقیقت سے روبرو ہوگی۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ واقعی جنات وہاں؟ نایاب نے سر ہلایا اور ایک پرانا سا چابیوں کا گچھا نکالا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والے حصے کی طرف بڑھیں، جہاں برسوں سے بند ایک دروازہ تھا۔ دروازے کی لکڑی پر زمانے کی گرد چمک رہی تھی، جیسے وقت وہاں تھم چکا ہو۔ نایاب نے چابی دروازے میں ڈال کے گھمائی اور ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر زینب کے وجود میں دوڑ گئی۔ کمرے کی ہوا ساکن تھی، مگر فضا میں کوئی حرکت، کوئی سانس، کوئی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ دیواروں پر کئی تعویذ لٹک رہے تھے، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں ہلکی سبز روشنی موجود تھی، جو کسی چھت یا بلب سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ روشنی جیسے کمرے کے وجود میں گندھی ہوئی تھی۔ زینب ابھی اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کی فضا میں ایک جنبش ہوئی۔ ہوا ساکت سے رواں ہوئی، اور ایک گوشہ جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا وہاں سے ایک سایہ نکلتا دکھائی دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا، ایک کداور، وجیح مگر غیر مرئی کشش رکھنے والی ہستی۔ وہ انسانی شکل میں تھا، مگر اس کی آنکھیں سبز روشنی سے جل رہی تھیں، جیسے کسی گہرے سمندر کے نیچے 2 نیلگوں چراغ روشن ہوں۔ زینب کا سانس رک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نہ بول سکتی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی، وہ بس کھڑی تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ جن زادہ جو مکمل طور پر سامنے آ چکا تھا، بالکل خاموشی سے زینب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانس گہری تھی، جیسے وہ زینب کے اندر کے دکھوں کو سونگھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور زینب کے چہرے کے قریب آ کر اپنی آنکھیں بند کی۔ پھر جیسے پوری فضا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، ایک گہری سانس، ایک خاموش دعا، اور پھر اس نے زینب کے چہرے پر پھونک ماری۔ جیسے ہی اس کی سانس زینب کے چہرے سے ٹکرائی، زینب کے جسم سے جیسے کوئی لہر نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور آنکھوں کے آگے ایک چمک سی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے ہوش ہونے لگی، مگر جیسی آنکھیں بند ہوئیں اس نے خود کو ایک جھیل کے کنارے پایا۔ وہاں پانی نیلگوں تھا، آسمان پرسکون، اور فضا صرف اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ جھیل کے پانی میں اس نے اپنا عکس دیکھا، اور وہ عکس کوئی اور تھا،
اس کے چہرے پر نور تھا، جلد صاف، آنکھوں میں روشنی، ہونٹوں پر قدرتی گلابی رنگ اور ماتھے پر ایک چمکدار نقطہ۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور جھیل کی لہریں اس کے عکس کے ساتھ جھومنے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ پسینے میں شرابور تھی، سانس تیز تھی اور دل بے قابو۔ اس نے فوراً پاس پڑے آئینے میں جھانکا اور ساکت رہ گئی۔ اس کی اپنی آنکھیں، ہاں وہی آنکھیں، مگر ان میں اب روشنی تھی جو کبھی نہ تھی۔ اس کی جلد صاف سانولی سے ابرو کی طرح شفاف اور ہونٹ ایسے سرخ جیسے گلاب کے پہلے دن کی کلی۔ وہ خود کو پہچان نہ سکی، ہاتھ چہرے پر پھیرے، آنکھیں بند کی، آنسو بہہ نکلے۔ کپڑا چہرے پر اوڑھ کر وہ گلی پار کرتی سیدھا گھر آئی اور ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں نے جب زینب کو دیکھا تو لبوں سے بے اختیار الحمدللہ نکلا۔ اس نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، میرے لیے یہ معجزہ ہے، میری بیٹی، یا رب تیرا کرم۔ زینب آئینے کے سامنے بیٹھ کر بار بار خود کو دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ اب قدرتی حسن سے دمک رہا تھا، کوئی میک اپ نہیں، کوئی کریم نہیں، بس فطری نور، جیسے صدیوں کا سچ ایک رات میں ظاہر ہو گیا ہو۔ اس نے خود سے کہا، کیا یہی حسن میری قسمت بدلے گا؟ کیا میری زندگی آسان ہو جائے گی؟ اگلے دن وہ نایاب سے ملی، اس کا شکریہ ادا کیا، تبھی نایاب نے اسے یاد دلایا، اب تمہیں وہی کرنا ہے جو اس نے کہا تھا، اس دوستی کو کبھی توڑنا نہیں، کیونکہ یہ جو حسن آیا ہے وہ تمہاری روح پر اترا ہے، جسم پر نہیں، اور روح کا لباس اگر خراب ہو جائے تو جسم کا عکس بھی بجھ جاتا ہے۔ وہی رشتہ دار جو کبھی زینب کے رنگ پر طنز کرتے، اس کی ماں کو تنقید کا نشانہ بناتے اور اس سے گزر جانے والی بوسیدہ امیدوں میں شمار کرتے تھے، آج اس کے نئے چہرے کو دیکھ کر ایسے لبھنے لگے جیسے وہ کبھی ان کی آنکھوں کا تارا رہی ہو۔ پھپھو جنہوں نے کئی بار ماں کو کہا تھا کہ اس کے نصیب میں شادی نہیں لکھی، اب فرمائش کرتی پھرتی تھیں کہ زینب ضرور ان کی بیٹی کی منگنی پر آئے، اور دل ہی دل میں چاہتی تھیں کہ ان کی بیکار اور نک چڑھی بیٹی کے سامنے زینب کھڑی ہو تاکہ مہمانوں کی نظریں اس پر جا ٹکیں۔ زینب نے جب سبز رنگ کا شوخ لباس زیبتن کیا تو اس کا روپ جیسے پھولوں کے باغ میں کھلا ہوا سب سے خوبصورت اور نایاب پھول بن گیا۔ وہ لباس اس کی سفید اور نکھرتی رنگت پر کچھ ایسا جچ رہا تھا کہ سب نظریں بار بار اسی پر ٹھہرنے لگی۔ شوخ سبز رنگ کے جھلملاتے کپڑوں کے ساتھ سیاہ گھنے بال، گلابی ہونٹوں کی قدرتی مسکراہٹ، اور وہ آنکھیں، سیاہ سرمئی آنکھیں جن میں جیسے کسی اور جہان کا نور جھلک رہا تھا۔ فنکشن کی روشنیوں میں وہ تنہا بیٹھی تھی، مگر سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ جو کبھی اس کی شکل پر ترس کھاتے تھے اب اپنی بیٹیوں کی نظریں چھپانے لگے تھے۔ کسی نے کہا، یہی زینب ہے، تو دوسرا بولا، یہ تو کوئی اور لگتی ہے، اس کے چہرے پر تو روشنی ہے، دمک ہے، ایک خاص بات ہے۔ وہیں ایک لڑکا جو دلہے کا قریبی دوست تھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کی نظریں بار بار زینب کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ اس کا لباس، انداز، نگاہوں کی جھجک، سب کچھ اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ وہ خود بھی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، دولت کی کمی نہ تھی، لیکن شاید کسی عورت میں پہلی بار اس نے وہ کشش دیکھی جو ظاہری چمک سے نہیں بلکہ کسی اور جہان کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، ادب سے سر جھکا کر سلام کیا اور مسکرا کر کہا، آپ کا نام؟ زینب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجی اور اس نے صرف اتنا کہا، زینب۔ اسی لمحے کچھ بدل گیا۔ اگلے دن جیسے وقت نے پلٹا کھایا ہو، وہی لڑکا اپنے والدین کے ہمراہ زینب کے گھر رشتہ لے کر آیا۔ ان کی باتوں میں نرمی، لہجے میں چاہت اور انداز میں محبت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بڑے یقین سے کہا، ہم زینب کے لیے رشتہ لائے ہیں اور ہم نام بالکل نہیں سنیں گے۔ زینب کی ماں نے اپنی بھیگی آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا جو خاموشی سے کچن میں چائے بناتے ہوئے باتیں سن رہی تھی۔ اس لمحے ماں کے دل میں جو شکر گزاری کا طوفان اٹھا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس نے سر جھکا کر دل ہی دل میں اس ہستی کے لیے دعائیں کی تھیں، ان سب کو یاد کیا، اور جب زینب کمرے میں آئی ماں نے اس کا ماتھا چوم کر صرف اتنا کہا، آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا خواب میں نے برسوں جاگ کر دیکھا ہے۔ گھر کی فضا ہی بدل گئی، بہنیں شاپنگ کی باتیں کرنے لگی، کوئی چوڑیاں پسند کر رہی تھی، کوئی مہندی کے ڈیزائننگ کے آئیڈیاز نکال رہی تھی۔ زینب کے کمرے میں پہلی بار زیورات اور برائڈل ڈریسز کی تصاویر آویزاں ہونے لگی، اور زینب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر آئینے کے سامنے خاموشی سے وہی چہرہ دیکھتی رہی جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ پھر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دھیرے سے بولی، شکریہ، تمہاری پھونک نے صرف میرے چہرے کو نہیں میری قسمت کو جگایا ہے۔ اسی دن اس نے نایاب کو بلوایا۔ نایاب اب بھی ویسی ہی سادہ، نیک اور خاموش تھی جیسے برسوں پہلے تھی۔ زینب نے جب اسے گلے لگایا تو آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شکر۔
یہ سب کیا ہے نایاب؟ یہ سب اصلی ہے یا دھوکہ؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نایاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور نرم لہجے میں کہا، یہ محض چہرہ نہیں بدلا، تقدیر چھوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا زینب، جنزادہ کی پھونک صرف جلد پر نہیں، دل پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر تم نے کبھی اس تعلق کو توڑا یا غرور میں آ کر اپنی حقیقت کو بھلا دیا تو یہ روشنی بھی واپس جا سکتی ہے۔ زینب کے دل میں خلجتے رہ گئی، ایک اندیشے کی، بے چینی کی، بے نام سی خالی جگہ۔ شاید وہ جانتی تھی کہ قسمت کا یہ بدلاؤ محض دعا یا دوا کا نتیجہ نہیں، بلکہ کسی اور دنیا کی مداخلت ہے۔ اسے اب اپنے ہر قدم پر سنبھل کر چلنا ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ سب کتنا حسین تھا، ایک روشن رشتہ، ایک خواب جو حقیقت بننے جا رہا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا، منگنی کی تاریخ طے پا چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف رونق، گلاب کی خوشبو، جگمگاتے لباس اور کہکوں کی بازگشت تھی۔ زینب خود اب تیار ہونے لگی تھی، اپنی جلد پر کریم نہیں، بس ہلکا سا سرما اور ہونٹوں پر پانی کا ہلکا سا لمس۔ بس وہ کسی آرائش کی محتاج نہیں رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب اس نے خود کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہی وہ زینب ہے جو راتوں کو روتی تھی، جو آئینے سے نظریں چراتی تھی؟ آج وہی زینب سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ لیکن پھر کہیں دور اس کے دل کے کونے میں ایک سرگوشی سی گونجی، یاد رکھو، جس نے تمہیں یہ دیا ہے وہ تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتا، اور تم بھی اسے کبھی نہ بھولنا۔ اگلے دن زینب کے دل میں ایک عجب خوشی اور سکون نے جگہ لے لی، جیسے وہ ہر کرب، ہر وہ زخم، ہر وہ نظر انداز جو اس نے برسوں سہا تھا، سب مٹ چکے ہوں۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھتی تو مسکراتی اور کبھی دیر تک اپنی آنکھوں کی روشنی کو تکتا رہتی۔ وہ روشنی جو کبھی نہیں تھی، وہ کشش جو برسوں سے ترسائی تھی، اب ہر لمحہ اس کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، خود کو نرگس کے پھول کی طرح تازہ کرتی، خوشبو لگاتی، بالوں میں کلپ لگاتی اور ہر آنے جانے والے کی نظروں میں خود کو تلاش کرتی۔ اس دن جب شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی شفق کا رنگ آہستہ آہستہ نیلاہٹ میں ڈھل رہا تھا۔ وہ تنہا چھت پر چلی گئی۔ ہوا میں نمی سی تھی اور ہلکی ہلکی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ پہلے وہ چھت پر صرف منہ ڈھانپ کر جاتی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے، اور وہ اپنے گیلے کپڑوں کو آرام سے سمیٹتے ہوئے کبھی ایک کونے سے نیچے جھانکتی تو کبھی دوسرے سے۔ اس کے اندر ایک بے نام سی خوشیاں گڑائی لے رہی تھی۔ دنیا کو دیکھوں اور دنیا مجھے دیکھے۔ وہ آہستہ سے ہنسی، جیسے کوئی راز اپنے دل میں چھپا کر مسکرائے ہو۔ لیکن اس لمحے آسمان کے کونے سے سبز روشنی نیچے اترنے لگی۔ پہلے تو وہ روشنی ایک دھند سے تھی، جیسے کسی نے آسمان کا پردہ آہستہ سے ہٹایا ہو، پھر وہ روشنی کسی وجود کی شکل اختیار کرنے لگی۔ زینب نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں پلکیں جھپکائے بغیر اس تبدیلی کو دیکھتی رہی۔ وہ سبز روشنی آہستہ آہستہ انسانی شکل میں بدل گئی، ایک نوجوان، خوبصورت، بے حد دلکش، مگر اس کی آنکھیں وہی سبز روشن آنکھیں جو زینب نے ایک بار اس کمرے میں دیکھی تھی۔ وہ چھت کے کونے میں کھڑا تھا، خاموش، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانا سکون، وہی نہ ٹوٹنے والی سنجیدگی۔ زینب کے ہاتھ سے کپڑا گر پڑا، وہ نظریں جھکا گئی، جیسے اس کی آنکھوں نے کسی ایسی ہستی سے ٹکرا کر شرمندگی محسوس کی ہو جو اس کے باطن کی خبر رکھتی ہو۔ وہ نوجوان یعنی جنزادہ آہستہ سے بولا، یاد ہے تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ غرور نہیں کرو گی، کسی کو حقیر نہیں جانو گی، کہ تم میری دوستی کو کبھی نہیں بھلاؤ گی۔ زینب کی سانس رک گئی، وہ قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ میں نے نہیں بھلایا، مگر اس کی آواز میں وہ عاجزی نہ رہی تھی جو اس نے کمرے میں روتے وقت دکھائی تھی، وہ اب بدل چکی تھی۔ جنزادہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ حسن مشروط ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہاری عاجزی اس کو قائم رکھتی ہے۔ اگر تم نے اپنی اصل بھلا دی تو یہ سب چھن جائے گا۔ زینب کے دل میں ایک لرزہ دوڑ گیا، اس نے نظریں جھکا کر وعدہ کیا، میں کبھی غرور نہیں کروں گی، کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھاؤں گی، تم میرے محسن ہو، تم نے مجھے وہ دیا جو کوئی نہ دے سکا۔ جنزادہ نے سر جھکایا اور سبز روشنی میں واپس تحلیل ہو گیا۔ آسمان پھر خاموش ہو گیا، لیکن زینب کا دل لرزتا رہا۔ لیکن دن بدلتے گئے اور دنیا کے بدلتے رویے زینب کے دل پر اثر ڈالنے لگے۔ ہر سہیلی، ہر رشتہ دار، ہر ہمسایہ اس کے حسن کی تعریف کرتا، اور زینب کا دل آہستہ آہستہ ان تعریفوں سے بھرنے لگا۔ وہ جو پہلے گلی میں نگاہیں جھکا کر چلتی تھی، اب سر اٹھا کر مسکرا کر سب کو دیکھتی تھی۔ وہ ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہتی، اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھتی، بالوں کو بار بار سنوارتی اور خود سے محبت کرتی جاتی۔
پھر ایک دن ایک فقیرنی دروازے پر آئی۔ اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، کپڑے میلے اور ہاتھوں میں ٹھنڈی روٹیوں کی تھیلی۔ اس نے زینب کو دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور معصوم سچائی لیے کہا، بی بی، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، تمہارا رنگ تو اب یہ سب کیسے بدل گیا؟ زینب کا دل جیسے تلوار سے چیر گیا ہو، مگر اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ خبردار، اگر آئندہ میرے حسن پر تبصرہ کیا تو تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ میرے بارے میں کچھ کہو۔ تمہیں کیا پتا میری زندگی کے درد کیا تھے؟ فقیرنی کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ چلی گئی، مگر جیسے ہی وہ رخصت ہوئی، فضا میں ایک آہٹ سی ہوئی، جیسے ہوا ایک دم ساکن ہو گئی ہو، اور پھر ایک سرگوشی بہت قریب سے، بہت گہرے لہجے میں، یاد رکھو میں دیکھ رہا ہوں۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کے وجود میں لرزہ سا دوڑا۔ وہ پلٹ کر کسی کو تلاش کرنے لگی، مگر کوئی نہ تھا، بس ہوا میں وہی سبز روشنی کا ایک لمحاتی سایہ اور اس کے اندر کا خوف۔ اس نے خود سے کہا، مجھے وعدہ یاد ہے، مجھے وہ کمرہ یاد ہے، مجھے وہ پھونک یاد ہے، لیکن کیوں لگتا ہے جیسے میں بدل چکی ہوں؟ اور وہ سچ تھا۔ زینب کے اندر اب ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ حسن کی چمک نے اس کے روح پر ایک پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اب صرف نظر کی پسند تھی، دل کی نہیں، اور جن زیادہ وہ جانتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے منتظر تھا اس وقت کا جب زینب یا تو اپنی اصل کو پہچانے گی یا سب کچھ کھو دے گی۔ منگنی کا دن قریب آتے ہی زینب کے گھر میں جیسے عید کی سی رونق تھی۔ ہر طرف روشنوں کی بہار تھی، نئے جوڑے، زیورات، مہمانوں کی آمد اور کہکوں کا شور۔ ہر دیوار سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اس دن زینب نے جو لباس پہنا وہ سبز اور سنہرے گوٹے سے مزین ایک خالص روایتی غرارہ تھا، جو اس کی چمکتی رنگت پر کچھ ایسا جچ رہا تھا کہ ہر آنکھ اسے دیکھ کر دم ساد لیتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی گلابی رنگ تھا، آنکھوں میں وہی سبز سرمئی چمک، اور چہرہ گویا چاند کی مانند روشن۔ مہمانوں کی نظریں بار بار زینب پر ٹکتی، تعریفیں ہوتی رہیں، اور کچھ تو چپ چاپ دیکھتے ہی رہ گئے، جیسے انہیں یقین آ رہا ہو کہ یہی وہ زینب ہے جو کچھ مہینے پہلے تک ایک سادہ سی گمنام سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ منگیتر علی ایک خوش گفتار، سمجھدار اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی نظریں بار بار زینب کے چہرے پر رکتی، اور اس کا دل گواہی دیتا کہ وہ خوش نصیب ہے جسے اتنی حسین شریک حیات نصیب ہونے جا رہی ہے۔ علی نے سب کے سامنے زینب کی تعریف کچھ ایسے انداز میں کی کہ زینب کا چہرہ اور بھی کھل اٹھا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر زینب جیسی روشنی کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ صرف چہرہ نہیں، قسمت ہے جو مجھ پر مہربان ہوئی۔ لیکن اس سب کے بیچ کہیں ایک سیاہ دھاگا خاموشی سے زینب کے اندر لپٹنے لگا تھا۔ یہ غرور تھا، آہستہ آہستہ نرمی سے تعریفوں کے پھونکوں میں بہتا ہوا زینب کے اندر اترنے لگا تھا۔ اور سب سے پہلے اس کا اثر نایاب پر پڑا، وہ نایاب جس کے ساتھ وہ برسوں بیٹھ کر درد سناتی تھی، جس کے ساتھ وہ جنزادے کے کمرے میں گئی، جس نے اسے یہ حسن دلانے میں پہلا ہاتھ تھاما تھا، اب اس سے دور ہونے لگی۔ پہلے تو نایاب کو منگنی کی تقریب کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ جب اس کی ماں نے کہا کہ نایاب کو تو ضرور بلانا چاہیے، زینب کی ماں نے سختی سے کہا، وہ برقع پہن کر آ جائے گی اور لوگ ہماری بیٹی کی ساس کے سامنے کیا تاثر لیں گے؟ نایاب کے باپ دادا کے قصے کون نہیں جانتا، ان کا گھر ہی الگ سا ہے، وہ ہمارے ماحول کے قابل نہیں۔ زینب نے ایک لمحے کو کچھ محسوس کیا، لیکن پھر دل میں آنے والی معمولی خلش کو دبا دیا۔ یہ سب اب پیچھے چھوٹ گیا ہے، میری دنیا اب الگ ہے۔ جنزادے کا تصور بھی اب ایک خواب لگنے لگا تھا، وہ خواب جو کسی اور وقت کی حقیقت تھا، مگر اب صرف ایک بات بن کر رہ گیا تھا۔ زینب کو لگنے لگا کہ اس کا حسن کبھی زائل نہیں ہوگا۔ اب تو اس پر منگنی ہو چکی تھی، علی اسے چاہتا تھا، دنیا اسے دیکھتی تھی، وہ ہر مجلس کی روشنی تھی، جس چیز کی تمنا کی تھی وہ اس کے قدموں میں تھی۔ اسی دن شام کے وقت جب وہ ایک بوتیک سے خریداری کر کے باہر نکلی، ایک بدصورت سی لڑکی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کے پاس سے گزری۔ اس کے چہرے پر کیل مہاسے تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، اور کپڑے بھی پرانے اور میلے تھے۔ وہ زینب کو دیکھ کر ہچکچاتی ہوئی مسکرائی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، شاید تعریف کرنا، شاید حسرت سے دیکھنا۔ زینب نے ہنستے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا، یہ دیکھو، خود کو کیا سمجھتی ہے؟ ایک فقیرنی کو دیکھو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے میں اس جیسی تھی کبھی۔ اور پھر دونوں نے کہکا لگایا۔ اگلی صبح جب زینب جاگی تو آئینے کے سامنے جاتے ایک جھٹکا سا لگا۔ چہرے پر وہ ایک دو نہیں بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو چکے تھے، وہ دانے جو زیادہ واضح نہ سہی مگر زینب کے لیے ایک طوفان سے کم نہ تھے۔
وہ دانے اس کے گالوں، پیشانی اور ٹھوڑی کے پاس ہلکے ہلکے پھیلتے محسوس ہوئے۔ وہ چیخ مار کر ماں کو بلانے لگی، جو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہو گئی؟ ماں نے فوراً قریبی ڈاکٹر کا وقت لیا۔ زینب کو چادر اڑا کر لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا، سب نارمل ہے، یہ وقتی دانے ہیں، کسی بیرونی وجہ سے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن زینب کا دل جانتا تھا یہ محض الرجی یا موسم کی تبدیلی نہیں، یہ وارننگ تھی، ایک انتباہ، ایک یاد دہانی۔ اس رات زینب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ آئینہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے وہی پھونک، وہی آواز، وہی کمرے کی خاموشی یاد کی جہاں اس کا چہرہ بدلا گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، نایاب کو چھوڑا، غرور کیا، کسی کو برا بھلا کہا۔ میں تمہیں نہیں بھولی تھی، بس اپنے آپ میں کھو گئی تھی۔ لیکن فضا خاموش رہی، کوئی سرگوشی نہیں، کوئی سبز روشنی نہیں، کوئی سایہ نہیں، بس اندھیرے میں زینب کا لرزتا ہوا وجود اور خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ گہری تھی۔ شادی کا موسم، خوشبوؤں اور ہنسیوں سے لبریز۔ زینب کے لیے یہ وہ دن تھے جن کے لیے اس نے برسوں دعائیں مانگی تھی، آنسو بہائے تھے، سجدے کیے تھے، دعاؤں کی تسبیحوں کو انگلیوں میں گھمایا تھا۔ اب وہی دعائیں، وہی خواب حقیقت بننے جا رہے تھے۔ پورے محلے میں زینب کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر عورت، ہر لڑکی، ہر بزرگ اور ہر بچے کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، زینب تو حور لگتی ہے، قسمت والا ہے علی جو اسے بیوی بنا رہا ہے۔ جب بھی وہ مہندی، مایوں یا شادی کی تیاری کے لیے نکلتی، لڑکیاں اسے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لیتی، کچھ حسد بھری نگاہوں سے گھورتی تھیں اور کچھ رشک سے دعائیں دیتی تھیں۔ زینب خود بھی اب ناز و نام کی پیکر بن چکی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ مقدر کی شہزادی ہے جس سے اب کچھ چھین نہیں سکتا۔ حسن اس کی کمزوری نہیں رہا تھا بلکہ اس کی طاقت بن چکا تھا۔ کپڑوں کے انتخاب سے لے کر زیورات کے رنگ تک سب کچھ ایسے چنا جا رہا تھا جیسے کسی شہزادی کی تخت نشینی کی تیاری ہو۔ ماں اسے ہاتھوں سے کھلاتی، پہنے پاؤں دھوتی اور باپ چپ چاپ مسکرا کر آنکھیں پوچھتا۔ سب کو یقین تھا کہ زینب کی شادی ایک شاندار یادگار دن ہوگی، لیکن اس سب کے بیچ ایک خاموش، ایک اندیکھا طوفان پل رہا تھا۔ نایاب، وہ جو ساری تبدیلی کی رازدار تھی، اب ایک بے بس سایہ بن چکی تھی۔ وہ کئی بار زینب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، کبھی دروازے پر آ کر سلام دیتی، کبھی فون کرتی، کبھی کسی کے ہاتھ پیغام بھیجتی، مگر ہر بار زینب یا تو مصروف ہوتی یا یہ کہہ کر بات ٹال دیتی کہ اب ہماری دنیایں الگ ہو چکی ہیں۔ زینب کی ماں صاف کہہ چکی تھی، وہ برقع پوش لڑکی اب تمہارے ساتھ اچھی نہیں لگتی، کل کو سسرال میں لوگ کیا سوچیں گے، ان کا خاندان، وہ کمرہ، وہ باتیں سب عجیب ہیں۔ زینب نے بھی دل کی ایک آواز کو دبا دیا، وہ جو کسی وقت ہر رات اس کمرے، اس پھونک اور اس وعدے کو یاد کر کے سویا کرتی تھی، اب وہ وعدے، وہ یادیں اس کے نئے لباس کی جھلک میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ شاید اسے لگنے لگا تھا کہ اب وہ سب سے زیادہ بلند ہو چکی ہے۔ پھر شادی کی رات آئی، وہ رات جو ہر لڑکی کا خواب ہوتی ہے۔ ہر دیوار سجی تھی، ہر روشنی جل رہی تھی، ہر مہمان خوشبو میں بھیگا ہوا تھا۔ علی کا گھر بارات کے لیے تیار تھا اور زینب کے ہاتھوں پر مہندی کی گہری سرخی دلہن ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ زینب نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت عروسی لباس زیبدن کیا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، پلکوں پر کاجل اور ہونٹوں پر وہی قدرتی چمک جو اس کی پہچان بن چکی تھی۔ لیکن عین نگاہ سے چند گھنٹے پہلے جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے بیٹھی، ایک جھٹکا سا لگا۔ آئینے میں ایک عجیب عکس تھا، اس کا چہرہ، گالوں پر سرخ دانے، آنکھوں کے نیچے سوجن، ہونٹ نیلے، رنگت جیسے مان پڑ چکی ہو، جیسے کسی نے زندگی کی روشنی چھین لی ہو۔ اماں! زینب کی چیخ نکل گئی۔ ماں دوڑ کر آئی اور بیٹی کو دیکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ رشتہ دار بھاگے آئے، بہنیں چیخنے لگی، دلہن کے کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ کسی نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی نے کہا یہ کوئی نظر ہے، اور کسی نے آہستہ سے کہا شادی روکنی پڑے گی۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اتنی جلدی، اتنی سخت سزا؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ میرا خواب ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کا دل کانپنے لگا، سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر کمرے سے نکلی اور ایک سہارے کے بغیر برہنہ پاؤں گرتی پڑتی نایاب کے گھر پہنچی۔ زینب نایاب کے گھر سے سیدھی اس ویران پرانے کمرے میں پہنچی تھی جہاں کبھی اس کے مقدر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر اب بھی وہی مدھم سبز روشنی تھی، وہی خاموشی جو بولتی نہیں تھی مگر سنائی دیتی تھی۔
اور وہی چھوٹا سا قالین جس پر بیٹھ کر وہ پہلی بار مدد کی فریاد لے کر آئی تھی۔ زینب کے قدم لرز رہے تھے، بدن پسینے سے شرابور اور دل ایک عجیب سے خوف اور امید کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی، دوپٹے کو سر سے ڈھانپ لیا اور ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے دل سے بولی، اگر تو سن رہا ہے، اگر تو نے پہلے میرا چہرہ بدلا تھا تو سن، میں اب صرف چہرہ نہیں دل بدلنے آئی ہوں۔ جو غرور کیا، جو نایاب کو چھوڑا، جو غریبوں پر ہنسی، وہ سب میرا نہیں تھا۔ میں وہ زینب نہیں تھی جو تو نے خوبصورت بنایا تھا۔ وہ زینب تو گم ہو گئی تھی اور میں اسے ڈھونڈنے آئی ہوں۔ مجھے واپس وہ بننے دے جو میں تھی، صاف دل والی، سادہ دعاؤں والی۔ مجھے معاف کر دے۔ ایک دم سے کمرے میں ہلکی ہوا چلی اور وہی سبز روشنی سائے کی شکل میں نمودار ہوئی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو جھر رہے تھے، لیکن اب وہ آنسو خوف کے نہیں، پچھتاوے کے تھے۔ سائے کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی، مگر اب وہ غصے سے خالی، افسردگی سے لبریز نظر آئی۔ محض الفاظ کافی نہیں زینب، جنزادے نے نرمی سے کہا۔ توبہ صرف زبان کا کھیل نہیں، دل کا جھکنا، انا کا توڑنا اور سچائی کا سامنا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتی ہو تو میری دی ہوئی 3 آزمائشیں پوری کرو، تب میں جان سکوں گا کہ تمہاری توبہ سچی ہے یا محض خوف کا فریب۔ زینب نے عاجزی سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں، آزمائش دو، سزا دو، مگر مجھے وہ مقام واپس دے دو جہاں میں خود سے شرمندہ نہ رہوں۔ تو سنو، 3 آزمائشیں ہیں۔ پہلی، ایک یتیم بچی کی مدد کرو، صرف خیرات سے نہیں، دل سے۔ دوسری، نایاب سے وہ سچ بولو جو تم نے کبھی چھپایا یا جھٹلایا۔ تیسری، اس شخص کو معاف کرو جس نے تمہیں ذلیل کیا، چاہے وہ تمہارے غرور کا سبب بنا ہو۔ زینب نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ دل میں خوف اب بھی تھا، مگر ایک نرمی جنم لے چکی تھی۔ پہلی آزمائش اس کے سامنے تب آئی جب ایک دن دروازے پر ایک یتیم بچی اور اس کی بیمار ماں بھیک مانگنے آئی۔ زینب کے ذہن میں وہی پرانا رویہ پلٹا، نظر انداز کر دینا، بہانے بنا دینا یا ماں کی طرح کہہ دینا، یہ تو روز آتی ہے۔ لیکن اس بار زینب دروازے پر آ کر رکی، جھکی اور اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اسے اندر بلایا، صاف کپڑے دیے، ماں کے لیے دوا بھیجی اور خود اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اس بچی نے جب روتے ہوئے اس کے سینے سے سر لگا کر کہا، بی بی آپ تو پری لگتی ہیں، مگر دل آپ کا ماں جیسا ہے، تو زینب کے آنسو روک نہ سکے۔ وہ لمحہ پہلی آزمائش کی کامیابی تھی، حسن کا نہیں دل کا۔ دوسری آزمائش کہیں زیادہ مشکل تھی، نایاب سے سچ بولنا، وہ سچ جس سے زینب برسوں کتراتی رہی تھی کہ اس نے اپنی دنیا سنوارنے کے بعد نایاب کو خود سے الگ کر دیا۔ ایک دن وہ برقع اوڑھ کر نایاب کے دروازے پر پہنچی اور آہستہ سے آواز دی، نایاب، وہ زینب آئی ہے جسے تم نے تنہائی میں گلے لگایا تھا، جو تمہاری دوستی سے نئی زندگی پائی تھی، مگر وہ زینب بھٹک گئی، آج معافی لینے آئی ہے۔ نایاب نے دروازہ کھولا اور کچھ بولنے سے پہلے ہی زینب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، رو رو کر اپنی ساری زیادتیاں، تکبر، بے وفائی اور نظر انداز کرنے کی تمام باتیں سنا ڈالیں۔ نایاب نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور صرف اتنا کہا، میں نے کبھی تمہیں برا نہیں سمجھا، تم تو وہ دعا ہو جو شاید مجھے نصیب نہ ہوئی، لیکن تمہارے ذریعے پوری ہو گئی۔ زینب کی آنکھوں میں نرمی، دل میں سکون اور سینے میں جھکاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ تیسری آزمائش سب سے بھاری تھی، معاف کرنا اس کو جس نے اسے ذلیل کیا تھا، وہی پھپھو کی بیٹی جو پہلے طنز کیا کرتی تھی اور بعد میں زینب کی منگنی پر حسد میں جلتی تھی، اب طلاق یافتہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور محلے میں سب کی ہمدردی کھو چکی تھی۔ زینب کو جب پتہ چلا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اور کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا تو دل میں کچھ چبھا۔ کئی لمحے وہ لڑتی رہی خود سے، جس نے میری ماں کو نیچا دکھایا، میرے رنگ پر طنز کیا، میں اسے کیسے معاف کروں؟ مگر پھر ایک خاموش سرگوشی، جنزادے کی، یاد ہے، دل بدلنا لازم ہے۔ زینب اس کے گھر پہنچی، دوا، کھانا اور عیادت کے الفاظ لے کر۔ پھپھو کی بیٹی نے حیرت سے کہا، تم یہاں؟ زینب نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں معاف کرنے آئی ہوں اور تم سے معافی مانگنے بھی، اگر کبھی میں نے تمہارے لیے دل میں نفرت رکھی ہو۔ وہ لمحہ، وہ معافی، وہ نرمی، وہ جھکاؤ، وہ اصل بدلا ہوا زینب تھا۔ جنزادہ خاموشی سے ان سب لمحوں کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ایک دن زینب کے کمرے میں وہی سبز روشنی آئی اور اس میں وہ نمودار ہوا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر نور اور آواز میں مٹھاس۔ اب تمہارا حسن تمہارے چہرے پر نہیں، دل میں اتر چکا ہے۔ اب جو خوبصورتی تمہیں ملی ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عطا مشروط نہیں، یہ تمہاری اپنی ہے۔ اگلی صبح زینب جب جاگی تو آئینے میں دیکھا
وہی چہرہ مگر اب اس میں عجیب سا نور تھا، آنکھوں میں نرمی، رنگت میں مٹھاس، ہونٹوں پر عاجزی اور دل میں ایک دھیمی سی شکر گزاری۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اب خوبصورتی اس کا غرور نہیں، اس کی عاجزی بن چکی تھی۔ جب زینب کی منگنی ہوئی، علی کی نظریں ہمیشہ اس پر ٹکی رہنی تھیں۔ وہ ہر ملاقات پر زینب کی خوبصورتی کی تعریف کرتا، کبھی اس کے گالوں پر جھوٹی شرم ڈال کر کہتا، تم تو لگتا ہے میرے نصیب کی چمک ہو۔ زینب کا ہر انداز، ہر مسکراہٹ، ہر لباس علی کے لیے تعریف کا بہانہ تھا۔ وہ کہتا، اگر تم نہ ملتی تو شاید میں کبھی محبت ہی نہ کرتا۔ بظاہر علی ایک وفادار، مہذب اور نرم مزاج منگیتر تھا، لیکن اس کی ہر بات میں زینب کے ظاہری حسن کا تذکرہ نمایاں ہوتا۔ اس نے زینب کے دل میں یہ یقین بھر دیا تھا کہ وہ اسے دل سے چاہتا ہے، لیکن کیا واقعی؟ شادی سے ایک دن پہلے جب زینب کا چہرہ اچانک بگڑ گیا، دانے نکلے، آنکھیں سوج گئیں، ہونٹ نیلے ہوئے، تب علی کا رویہ بدلا۔ وہ جو ہر وقت پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اب فون اٹھانا چھوڑ گیا۔ ماں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تب تک کچھ نہیں کہیں جب تک ڈاکٹر واضح نہ کرے کہ یہ چیز پکی ہے یا وقتی۔ زینب اس کے لفظوں سے نہیں، لہجے کی سرد مہری سے کانپ گئی۔ وہ پہلے لڑکا جو ہر لمحے محبت کا دم بھرتا تھا، آج اس کی بیماری کے وقت خاموش تھا۔ زینب کے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا یہ شخص میری ذات سے محبت کرتا ہے یا میرے چہرے سے؟ جب زینب نے آزمائش پوری کی اور جن زادے کے وعدے کے مطابق اس کا حسن دوبارہ نکھرا، تو علی پھر سے محبت کا دعوے دار بن گیا۔ وہ دوبارہ گفٹ لانے لگا، زینب کو میرے دل کی ملکہ کہنے لگا، یہاں تک کہ اپنے دوستوں میں فخر سے کہتا، میری منگیتر ایسی لگتی ہے جیسے ماڈل ہو۔ زینب اب وہ زینب نہیں رہی تھی جو ہر تعریف پر مسکرا دیتی تھی۔ اب اس کی نظر علی کے لہجوں کو تول رہی تھی، اس کی محبت کو پرکھ رہی تھی۔ زینب اس کے رویے کو جانچتی ہے۔ وہ علی سے اب سوالات کرنے لگی، اگر کل میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور میں اس کی حالت میں نہ رہوں، کیا تم تب بھی محبت کرو گے؟ علی ہنستا، ٹالتا اور کبھی کہتا، کیا باتیں کر رہی ہو، تمہاری تو قسمت ہی چمکی ہے۔ زینب یہ جان گئی تھی کہ علی کی محبت میں شرطیں چھپی ہیں، وہ وفا نہیں، ظاہری کشش ہے۔ علی صرف اسی زینب کو چاہتا تھا جو خوبصورت ہو، جسے وہ دوسروں کے سامنے فخر سے پیش کر سکے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ علی کی محبت اس کے حسن سے تھی، اس کی ذات سے نہیں۔ زینب نے دل میں فیصلہ کر لیا، محبت وہ ہوتی جو اندھی ہو، جو زخم زدہ چہروں کو بھی قابل محبت سمجھے۔ علی کے لفظوں میں نہ خلوص تھا، نہ گہرائی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، میں اب جان چکی ہوں، علی میرے چہرے سے محبت کرتا تھا، میرے دل سے نہیں، اور مجھے وہ شخص چاہیے جو مجھے میرے دل کے لیے چاہے۔ وہ منگیتر سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ زینب نے علی کو بلایا، کمرے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم کچھ دن سے عجیب ہو گئی ہو، کیا ہوا ہے؟ زینب نے گہری سانس لے کر کہا، علی تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا میرے حسن سے؟ علی تھوڑا جھجکا، پھر کہا، کیا فرق ہے، دونوں تو ایک ہی بات ہے۔ زینب نے خاموشی سے انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ محبت فرق ہے علی، اور مجھے وہ محبت چاہیے جو میرے دل کے داغوں کو بھی چوم سکے۔ یہ رشتہ یہاں ختم ہوا۔ ماں حیران ہوتی ہے، مگر زینب کہتی ہے، مجھے وہ شخص چاہیے جو میرے دل سے محبت کرے۔ جب زینب نے اپنی ماں کو سب بتایا، وہ چونک گئی۔ علی اتنا اچھا لڑکا تھا، اب کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ زینب نے ماں کے ہاتھ تھامے اور نرم لہجے میں کہا، اماں تم نے مجھے بچپن سے دعا مانگتے دیکھا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے سمجھے، قبول کرے۔ علی مجھے سمجھ نہیں سکا، بس دکھاوے سے محبت کرتا تھا۔ مجھے اب لوگوں کی نہیں، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ نایاب اسے مبارکباد دیتی ہے۔ زینب نے نایاب کو سب بتایا تو نایاب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم نے وہ فیصلہ کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، تم نے سچائی کو چنا، ظاہری دنیا کو نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر وہ رشتہ پھر سے جوڑ لیا جو سچائی اور روحانیت پہ قائم ہوا تھا۔ جن زیادہ خاموشی سے مسکرا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اسی رات زینب کو ایک خواب آیا، وہی سبز روشنی، وہی کمرہ، وہی خاموش قالین، اور ایک آواز جو نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، تم نے اپنا امتحان خود ہی پاس کر لیا، اب تمہاری تقدیر تمہارے دل کی روشنی سے چمکے گی۔ مجھے اب جانے دو، کیونکہ تم خود روشنی بن چکی ہو۔ اور وہ روشنی آسمان کی جانب بلند ہو گئی۔ حارث، ایک نام جو زینب نے شاید برسوں پہلے بچپن میں سنا تھا، جب اس کے والد اسے ایک بار مسجد لے گئے تھے۔ وہ ایک خاموش طبع، سادہ مزاج لڑکا تھا جو ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتا، چھوٹوں سے نرمی سے بات کرتا اور نماز کی صف میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا۔ برسوں گزر گئے، راستے جدا ہو گئے، لیکن تقدیر کی لکیر کہیں نہ کہیں جوڑ رکھتی ہے۔
اب حارث ایک جوان، ذمہ دار اور دیندار انسان بن چکا تھا۔ نایاب کے ذریعے سے زینب کے حالات کا علم ہوا اور اس نے بلا جھجک اپنے والدین کو کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، نہ اس کے حسن کی وجہ سے، نہ کسی ظاہری کمال کے بنا پر، بلکہ اس کی سچائی، اس کے دل کے نور اور اس کے صبر پر۔ جب حارث کا پیغام زینب کے گھر پہنچا تو ماں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا تو بہت شریف لگتا ہے، مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کی نگاہوں میں اب وہ بے چینی نہیں تھی جو علی کے وقت تھی، مگر دل میں ایک سوال ضرور تھا، کیا وہ واقعی مجھ سے میرے لیے محبت کرتا ہے؟ زینب نے حارث سے ملاقات کی۔ اس نے صاف گوئی سے پوچھا، کیا تمہیں میرے ماضی کی باتیں معلوم ہیں؟ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اگر تمہارا دل پاک ہے تو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ زینب نے پھر کہا، اگر میں کل کو وہ نہ رہوں جو آج ہوں، اگر میرا چہرہ بدل جائے، کوئی بیماری آ جائے، کیا تب بھی تم میرے ساتھ رہو گے؟ حارث کا جواب مختصر مگر گہرا تھا، میں تمہارے چہرے سے نہیں، تمہارے کردار سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، اور کردار وقت کے ساتھ نکھرتا ہے، مان نہیں پڑتا۔ یہ سن کر زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے ٹوٹتی بکھرتی روتی روح کو مرہم مل گیا ہو۔ اس نے دل سے فیصلہ کیا، یہ وہ شخص ہے جو میرے دکھ کو سمجھتا ہے، میرے سچ کو قبول کرتا ہے اور میرے رب کی رضا کو اپنا معیار بناتا ہے۔ ماں نے بھی اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس بار کوئی شور شرابہ، بڑی بڑی تقریبات یا دکھاوے کا جشن نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے ہال میں چند قریبی لوگ اور اللہ کے سامنے ایک سادہ نکاح۔ زینب کو لگا جیسے اسے وہ مل گیا جس کی دعا وہ برسوں سے کرتی آ رہی تھی۔ نکاح کی رات زینب خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں اس کے دل میں شکر کے دیے جل رہے تھے۔ اچانک فضا میں ہلکی سبز روشنی کا عکس اترتا دکھائی دیا۔ وہی روشنی، وہی ہوا اور وہی مانوس سی موجودگی، وہی جن زادہ جو ایک انسان کے روپ میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا، چہرے پر خاموش وقار۔ وہ زینب کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، زینب، آج تمہاری زندگی کی آخری آزمائش بھی پوری ہو گئی۔ اب تمہاری قسمت میرے جادو کی محتاج نہیں۔ تم نے وہ راستہ چنا جو سچ کا، صبر کا اور عاجزی کا تھا۔ تمہارا نور اب تمہارے دل میں ہے، اور یہی نور سب سے قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی مان نہیں پڑتا۔ اس نے زینب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تمہیں وہ دے رہا ہوں جو نہ چھن سکے، نور دل۔ اب نہ تمہیں میری ضرورت ہے نہ میرے جادو کی، کیونکہ تم خود ایک دعا بن چکی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کوئی لفظ نہ نکلے، صرف دل کی گہرائی سے نکلا ہوا سجدہ شکر۔ یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خود سے ملایا، سچ سے ملایا اور اس سے ملا دیا جو میرے دل سے محبت کرتا ہے۔ جنزادہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پھر ہولے سے کہا، اب میں جا رہا ہوں زینب، لیکن اگر تم کبھی اپنے دل میں غرور، حسد یا جھوٹ کو جگہ دو گی تو جان لو کہ نور دل دھندلا سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ سچائی، شکر اور محبت سے روشن رکھنا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور وہ سبز روشنی ایک بار پھر آسمان کی وسطوں میں گم ہو گئی۔ زینب نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ ویسا ہی رکھنا جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وقت حارث کمرے میں آیا۔ زینب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کی مسکراہٹ میں دکھاوا نہیں بلکہ سچائی کی روشنی تھی۔ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جس میں نہ جادو تھا، نہ خوف، صرف سچائی، عاجزی اور محبت تھی۔ شادی ہو گئی، نہ کوئی ہنگامہ، نہ بینڈ باجے، نہ خرافات، بس قرآن کی تلاوت، چند پھول، کچھ سچے آنسو اور ایک وعدہ جو صرف زبان سے نہیں دل سے کیا گیا تھا۔ زینب کے وجود میں اب سکون اتر آیا تھا، ایک ایسا سکون جو کبھی کسی کریم یا پھونک سے نہیں بلکہ توبہ، عاجزی اور دل کی سچائی سے حاصل ہوتا ہے۔ حارث اس کا ہمسفر بن چکا تھا، نہ اس کے حسن کا غلام، نہ کسی خواب کا سوداگر، بلکہ ایک شریک حیات جو دکھ سنے، سچ دیکھے اور ساتھ نبھائے۔ اب زینب وہ نہیں رہی تھی جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر روتی تھی۔ وہ اب خود آئینہ بن چکی تھی، جس میں دوسروں کو ان کا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن صاف، روشن اور سچا۔ وہ روزانہ فجر کے بعد دعا مانگتی اور دن کا آغاز کسی کی مدد سے کرتی۔ جو لڑکیاں کبھی اس پر طنز کیا کرتی تھیں، اب اس سے نصیحت لینے آتی تھی۔ جو رشتہ دار کبھی اس کی ماں کو کوسا کرتے تھے، اب اس کے دروازے پر آ کر دعائیں لے جاتی تھی۔ نایاب، جو کبھی تنہا تھی اور جس کے ساتھ زینب نے فاصلہ کر لیا تھا، اب اس کے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ دونوں بہنوں جیسی تھی، جیسے صبر اور سچ ایک دوسرے کو گلے لگائے بیٹھے ہوں۔ نایاب نے کہا، دیکھا زینب،
जन्नात की दुनिया से निकलकर भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है अगर वो अपना दिल साफ रखे। ज़ैनब हंसी और बोली, नायाब, जिनज़ादे ने मुझे एक वक्त पर वो हुस्न दिया जो सबको नजर आता था, लेकिन अब मैं जो देखती हूँ वो दिल का हुस्न है। कभी कभार नींद के झरोखों में सब रोशनी झिलमिलाती और जिनज़ादे की खामोश मौजूदगी ज़ैनब के ख्वाब में उतरती। वो कुछ न कहता, सिर्फ एक मुस्कुराहट छोड़ता, जैसे तसल्ली दे रहा हो कि मैं अब भी देख रहा हूँ और तुम पर फख्र है। ज़ैनब का चेहरा अब भी हसीन था, रंगत गुलाबी, आंखें रोशन, बाल सुनहरी धूप जैसी। लेकिन अब वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को न तकती, बल्कि दूसरों की आंखों में उम्मीद तलाश करती। वो कहती, असल हुस्न वो है जो किसी के दिल में उतरे, जो जुबान से नहीं अमल से झलके। एक दिन उसकी अम्मा ने उसे दुआ देते हुए कहा, तो अब वो ज़ैनब नहीं रही, तो नूरी हो गई है। ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माँ की झोली में सर रखा और कहा, अम्मी, अगर मैं वाकई नूरी बन गई हूँ तो ये सब आपके सब्र, नायाब की सच्चाई और जिनज़ादे की शर्तों की बदौलत है। उस दिन ज़ैनब ने एक यतीम बच्ची को गोद में लिया जो उसके मदरसे में नंगे पैर, बिखरे बालों और आंखों में सवाल लिए बैठी थी। ज़ैनब ने उसका हाथ थामा, उसे अपने सीने से लगाया, नर्म लहजे में कहा, यकीन रख, जब कोई सच्चा रोता है एक जिनज़ादा ज़रूर सुनता है, और अगर जिनज़ादा ना भी सुने तो रब ज़रूर सुनता है। ज़ैनब ने बच्चे के आंसू पोंछे और एक छोटा सा सफ़ेद दुपट्टा उसके सर पर रखा। बच्ची ने पूछा, आप फरिश्ता हो? ज़ैनब हंसकर बोली, नहीं, बस एक इंसान हूँ जो सीख गई है कि असल ताकत दुआ में, आजिज़ी में और दिल के नूर में है। और यूँ कहानी ख़त्म हुई। ना हुस्न की जीत हुई, ना गरूर की, बल्कि सच्चाई, आजिज़ी और रूह की रोशनी में फतह पाई।